اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین، بلڈ پریشر کے نام سے کون واقف نہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو یہ ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہمارا خون جن نالیوں میں سفر کرتا ہے، یہ نالیاں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ان نالیوں کی ایک قسم کو آرٹریز، جبکہ دوسری قسم کو کیپلریز اور تیسری کو وینز کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرٹریز کی۔ خواتین و حضرات، یاد رہے ہمارے جسم میں 2 طرح کا خون گردش کرتا ہے، جن میں ایک آکسیجن والا خون اور دوسرا بغیر آکسیجن کے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور ہمارا دل بھی اسی دوران خون کو نالیوں کے ذریعے پھیپھڑوں تک پمپ کرتا ہے، اور اسی طرح پھیپھڑوں میں جانے والا خون وہاں موجود آکسیجن کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور یوں آکسیجن والا خون بنتا ہے۔ ناظرین، اس عمل کے بعد یہ خون دوبارہ دل کی طرف جاتا ہے اور پھر دل اسے پورے جسم میں منتقل کر دیتا ہے، اور جن نالیوں میں یہ آکسیجن والا خون سفر کرتا ہے انہیں ہم آرٹریز کہتے ہیں، اور یہی آرٹریز آگے جا کر چھوٹی چھوٹی نالیاں بن جاتی ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی نالیوں کو ہم کیپلریز کہتے ہیں۔ ناظرین، کیپلریز کا کام آکسیجن والے خون سے آکسیجن کو جذب کرنا اور اسے دوبارہ سادہ خون بنانا ہے، اور یہ کیپلریز آگے مل کر بڑی نالیاں بناتی ہیں جنہیں ہم وینز کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ وینز ہمارے جسم میں موجود خون کو دوبارہ دل تک اور دل سے پھیپھڑوں کی طرف لے جاتی ہیں تاکہ دوبارہ آکسیجن جسم میں جا سکے، اور یہ عمل اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ اس امید کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں کہ آپ کو ہمارے جسم میں موجود خون کے اس نظام کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہاں آپ کے علم میں مزید اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ آرٹریز میں جو آکسیجن والا خون ہوتا ہے اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، لیکن جو خون ہماری وینز میں ہوتا ہے، جسے بغیر آکسیجن والا خون کہتے ہیں، اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری وینز سبز نظر آتی ہیں۔ اور جب کبھی کٹ وغیرہ لگنے کی صورت میں یہ خون جسم سے باہر نکلتا ہے تو فضا میں موجود آکسیجن کی وجہ سے آکسیجن والا خون بن جاتا ہے اور اس کا رنگ فوراً سرخ ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں بلڈ پریشر کی۔ جب ہم زیادہ چکنائی والی غذا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے خون کی نالیوں میں چکنائی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ خون کے گزرنے کا راستہ تنگ کر دیتی ہے۔ اب خون پیچھے سے جس رفتار کے ساتھ آ رہا ہے اسی رفتار سے آگے گزرے گا، مگر چونکہ آگے چکنائی کی وجہ سے راستہ تنگ ہو چکا ہے تو خون نالیوں میں دباؤ ڈالے گا، اور اسی دباؤ کو خون کا دباؤ اور انگلش میں بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر ہم پانی کے پائپ کو آگے سے دبائیں تو پانی پریشر کے ساتھ نکلے گا۔ اسی طرح ہمارے جسم میں خون پریشر بناتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن میں خون کا گاڑھا ہونا بھی شامل ہے۔ اسی طرح جب خون بے حد پتلا ہو جاتا ہے تو نالیوں پر کوئی دباؤ نہیں پڑتا اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جس سے ہمارے خون کی نالیوں میں چکنائی جمع نہ ہو اور نہ ہی خون زیادہ گاڑھا ہو۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کو دیگر ادویات کے ساتھ ساتھ پانی کے زیادہ استعمال کا مشورہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ خون پتلا ہو اور نالیوں پر کم سے کم دباؤ ڈالے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔